بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو اپنے دربار سے راندہ درگار کیا تو شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی اور کہا کہ اللہ رب العالمین تو نے اس کی وجہ سے ہمیں بھگا دیا، اس کی وجہ سے بھگا دیا، میں اس کی نسل کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کبھی کسی مظلوم کی بد دعا نہ لینا، اس لیے اگر وہ رو دیا اپنی مظلومیت کی فریاد لے کر کے اللہ کے سامنے تو پھر بہت جلد پکڑے جاؤ گے۔ جسے پکاریں اللہ کے علاوہ فریاد کریں اس سے، کیا معلوم انہیں عربی نہ آتی ہو، فارسی نہ آتی ہو، اردو نہ آتی ہو، انگلش نہ آتی ہے نا؟ ہم جسے پکار رہے ہیں وہ یا تو ایک زبان کا دو زبان کا مالک ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ تو بہت ساری زبانوں کے مالک ہیں نا، تو اگر ہم اپنی بھاشا میں مانگیں گے تو کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے کہ انہیں تو بھاشا نہیں آتی، اور اللہ تو تمام بھاشاؤں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کو تو کسی بھاشا میں پکارو اللہ تمہاری پکار کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے گناہ کو کرنے کے بعد فوراً اسے پکڑتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ اللہ بردبار ہے، اللہ کی صفت ہے حلیم، اسی حلیم صفت ہے جس کی بنیاد پر اللہ بندے کو گناہ کرتے ہی نہیں دبوچ لیتا ہے۔ اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کب خوش ہوتا ہے؟ فرحا بتوبۃ عبدہ من احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ محترم حاضرین جمعہ، پردانشی خواتین، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ اس دار فانی میں جاری اور ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا حصہ پڑھا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم سارے کے سارے مل کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم، ایک توبہ اور دوسرا استغفار، توبہ اور استغفار میں ایک باریک سا فرق ہے۔ سب سے پہلے توبہ کو جانتے ہیں۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں کہ بندہ معصیت سے رجوع کرے اللہ رب العالمین کی طرف۔
یعنی کہ گناہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور استغفار کہتے ہیں کہ بندہ گناہ کر لیا اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلا دیا اور اپنے استغفار یعنی اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین سے چاہے، یہ استغفار ہے۔ فرق کیا ہے؟ توبہ بذات خود انسان کر سکتا ہے، کسی اور کا توبہ کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن استغفار ایک انسان دوسرے کے لیے بھی طلب کر سکتا ہے اللہ رب العالمین سے۔ ہمارا بھائی ہے، انتقال کر گیا، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین تو اس کی بخشش فرما دے۔ دنیا میں بھی ہے، گناہ گار ہے، گناہوں میں لت پت ہے، تو ہم اس کے لیے استغفار طلب کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تو اسے معصیت کے راستے سے ہٹا کے اطاعت کے راستے پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ تو استغفار ایک انسان دوسرے کے لیے بھی کر سکتا ہے، لیکن توبہ انسان کو خود کرنا ہے۔ یہ توبہ اور استغفار میں فرق ہے۔ توبہ سے اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من احدکم، کہ اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے، لفظ پر غور کریں، للہ اشد فرحا بتوبۃ، اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ آپ کی تمام عبادتوں سے بھی خوش ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو بھی خوش ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو بھی خوش ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو بھی خوش ہوتا ہے، نوافل پڑھتے ہیں تو بھی خوش ہوتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں تو بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ خوش تو ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ للہ اشد فرحا، اشد یہ اس میں تفصیل کر سکتے مبالغہ ہے، اشد فرحا، اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کب خوش ہوتا ہے؟ فرحا بتوبۃ عبدہ من احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مومن بندہ اللہ سے کتنی محبت کرے، تو اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا اللہ نے، کہ مومن وہ ہے جو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اشد حبا للہ، بالکل وہی اشد کو اس حدیث کے اندر استعمال کیا گیا، للہ اشد فرحا، بہت زیادہ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ تو خوش ہوتا ہے، لمٹ کیا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر لقوں تک صحرا میں سفر کر رہا ہے، ایک صحرا، بہت بڑا صحرا، سفر بڑا طویل ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس طویل سفر کے لیے انسان اپنے کھانے کا اپنے پینے کا انتظام کر کے جاتا ہے، تو وہ سارا سامان اپنے اونٹ پر رکھ کر کے اس لمبا صحرا راستہ کو طے کر رہا ہے، طے کرتے کرتے ایک جگہ نیند آ جاتی ہے، اسے سو جاتا ہے۔ جب سو گیا، جب بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے، اب وہ تو پریشان ہے، اونٹ تو غائب ہو گیا۔ اب وہ انسان چاروں طرف اپنے جانور کو تلاشتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کا جو سامان ہے اسی اونٹ پر ہے۔ اگر انسان چٹیل میدان میں سفر کر رہا ہے، کھانا اور پانی نہ ملے تو مر جائے گا۔ اب چاروں طرف اپنے اونٹ کو تلاشنے کے بعد اونٹ نہیں ملتا، تو اب انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ اب ہماری موت طے ہو چکی ہے۔ اب اسی کشمکش میں سوچتا رہتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، پھر نیند آ جاتی ہے۔
جب نیند سے دوبارہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی اونٹ مکمل ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اب اس اونٹ کو دیکھ کر کے وہ جو بندہ خوش ہوتا ہے اور خوشی کے عالم میں کیا کہتا ہے؟ اللہم، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کی اس ہڑبڑاہٹ کو دیکھتا ہے کہ یعنی کہ خوشی کے عالم میں یہ کیا بول گیا اسے خود پتہ نہیں ہے۔ اتنی خوشی کہ اس نے کتنی بڑی بات کہہ دی، اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب نہیں، بلکہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ حدیث کے اس الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو اس لقوتک صحرا کے اندر میں جب موت اس کے دہانے پر کھڑی تھی لیکن پھر زندگی کا سامان فراہم ہو گیا تو کتنا خوش ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ معصیت کرتے کرتے بہت دور چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے پلٹ کر کے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کتنا مہربان ہے اللہ رب العالمین۔ علامہ ابن قیم اپنی کتاب میں مدارج السالکین میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ کچھ عارفین اللہ والے کسی راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک گلی کے اندر میں دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے، بہت مار رہی ہے، اور مارتے مارتے ماں اپنے بچے کو بھگا دیتی ہے اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتی ہے۔ اب یہ بچہ مار تو کھایا ہے تو ظاہر سی بات ہے جذبات میں باہر تو نکل گیا ہے، لیکن وہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو کر کے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ ایک ہی جگہ ہے جہاں ہماری پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے۔ پھر وہ وہاں سے واپس پلٹتا ہے، کہاں؟ اپنے گھر کی طرف۔ لیکن جب گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں نے تو دروازہ بند کر رکھا ہے، تو روتے روتے اپنا گال دروازے پر لگا کر کے سو جاتا ہے۔ اسی اسنا میں ماں دروازہ کھولتی ہے اور جب بچے کو دیکھتی ہے تو بے ساختہ چیخ پڑتی ہے اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا، میں تم سے کہہ رہی تھی کہ تم مجھے پریشان مت کرو، تم ہمیں اتنا تنگ نہ کرو، ہمیں اتنا مت ستاؤ، تم نے ستایا اس لیے تو میں نے مارا ہے، میرا بیٹا آئندہ ایسا مت کرنا۔ اور پھر اسے اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ یہ ماں کا جذبہ ہے، یہ ماں کی ممتا، یہ ماں کی محبت ہے۔ وقتی طور پر مارا تو، لیکن سینے سے ایسے چمٹایا اور یہ جملہ کہا۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹ کر کے آتا ہے، اس ماں سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ کا بھی یہی جملہ ہے، میرا بندہ میں تم سے کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ زندگی رب کی اطاعت میں گزار، رب کی معصیت میں مت گزار۔ تم نے معصیت میں گزارا نا، اللہ نے تم کو اپنے سے دور کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، لیکن جب تم واپس پلٹ کر کے آیا ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ تمہارے اوپر پھر سے سایہ فکن ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا حلیم، بڑا بردبار ہے۔ اللہ اپنے بندے کے گناہ کو کرنے کے بعد فوراً اسے پکڑتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ اللہ بردبار ہے۔ اللہ کی صفت ہے حلیم، اسی حلیم صفت ہے جس کی بنیاد پر اللہ بندے کو گناہ کرتے ہی نہیں دبوچ لیتا ہے۔ یہ لفظ حلیم یہ بڑا پیارا جملہ ہے۔ وقت کا ایک بادشاہ گزرا ہے، مامون رشید، نام سنا ہوگا۔ یہ ہارون رشید کا بیٹا تھا، مامون رشید، اب بڑا پاورفل بادشاہ تھا، تاریخ اگر آپ نے پڑھی۔
اس وقت جب اس کی بادشاہت تھی تو وہ روم کے بادشاہ کو خط لکھتا تھا. کیا لکھتا تھا؟ یا کلب الروم، اے روم کے کتے. یہ اس کی شاشت تھی، یہ اس کی بہادری تھی، اور یہ پاور تھا مامون رشید کا. یا کلب الروم، یہ پکارتا تھا یہ کہہ کر کے، روم کے کتے. نہیں مانے گا فوج بھیجوں گا. ہاں، روم اتنا پاورفل ہونے کے بعد بھی مامون رشید کے سامنے ٹکراتا نہیں تھا. تو کہاں تھا مسلمان، کہاں آ گئے؟ اب تو کوئی بساط ہی نہیں رہ گئی مسلمانوں کی. بہرحال عالم دو قسم کے ہوتے ہیں، مولوی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک علماء سو، ایک علماء حق ہوتا ہے. میں یہ لفظ حلیم کے تعلق سے ایک بات بیان کر دوں، حالانکہ یہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے. اس وقت کا بہت بڑا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن جو دوسرے علماء تھے، غالباً اس کا نام تھا بوسیر، اس نے یہ کہا کہ نہیں، قرآن مخلوق ہے. تو مامون رشید نے دیکھا کہ ارے آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے. اس کی پاداش میں امام احمد بن حنبل کو جیل میں بند کر دیا گیا. گناہ نہیں ہے، دیکھیے جیل میں بند کر دیا، کئی مہینوں تک جیل میں رہے. تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ اتنے کوڑے مارے جاتے تھے، اور کوڑا ایسے مارا جاتا تھا کہ اگر کسی ہاتھی پر مارا جائے تو وہ بھی بلبلا جائے. اتنی مار صرف اس بنیاد پر مار کھائی ہے انہوں نے کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن یا اللہ کا کلام ہے، یا اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یہی جرم تھا ان کا. بہت مارا. کچھ دن کے بعد وہ کہیں دور تھا مامون رشید، اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کے لے کے آؤ. غالباً اس جگہ کا نام توس تھا. اب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کے پتلے دبلے آدمی کو لے کر کے گھسیٹ کے گیا وہاں تک. انہوں نے کہا راستے میں، یا سیدی، رب کو پکارا ہے، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرا مولا، تو حلیم ہے. کیا ہے؟ اے اللہ تو حلیم ہے. اسی بنیاد پر تو بندے کی گناہ کو پر فوراً اسے پکڑتا نہیں ہے. اللہ تیری اس روئے زمین پر تیرے ایک ولی کو، تیرے ایک دوست کو، تیرے ایک دین کے خادم کو اس طریقے سے سزا دے رہا ہے. بد دعا امام احمد بن حنبل کی. کس کے لیے؟ مامون رشید کے لیے. معلوم ہے یہ بد دعا ہے امام احمد بن حنبل کی. اور خبر آتی ہے کہ مامون مر گیا. مامون مر گیا، لیکن حوالہ دیا. اس لیے لوگوں کسی پر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ مظلوم اگر فریاد کر دیا اللہ کے سامنے اور وہ بھی آنسو گرا دیا، چونکہ امام احمد بن حنبل نے آنسو گرا کر کے اللہ سے کہا تھا اللہ اس روئے زمین پر میں ستایا جا رہا ہوں، تیرے دین کا ایک ادنا سا خادم ہوں. اللہ نے اس مظلوم کی فریاد کو سنا ہے امام احمد کی. دیکھیے ہارون رشید مر گیا، کبھی کسی مظلوم کی بد دعا نہ لینا. اس لیے اگر وہ رو دیا اپنی مظلومیت کی فریاد لے کر کے اللہ کے سامنے، تو پھر بہت جلد پکڑے جاؤ گے. اس لیے نبی نے فرمایا تھا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. بہرحال اللہ رب العالمین یہ حلیم ہے، اس وجہ سے اللہ اپنے بندے کو بخشتا رہتا ہے. ایک حدیث کے اندر میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء بالنہار. اللہ رب العالمین اپنے بندے کے توبہ کو کیسے قبول کرتا ہے، کب قبول کرتا ہے؟ حدیث میں بیان کیا اللہ نے کہ ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب بالنہار، کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی
یعنی اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، یبسط یدہ باللیل، رات کے وقت میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہیں اور اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا بھی ہے۔ لیتوبوا مسیء بالنہار، تاکہ وہ بندہ جو رات کو گناہ کیا ہے وہ اللہ کے سامنے آ کر کے فریاد کرے، مانگے، گناہوں کی مغفرت چاہے تو اللہ رب العالمین سے بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان اللہ تعالی یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء باللیل، پھر اللہ رب العالمین دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے رات کو گناہ کرنے والا، پھر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تاکہ دن میں گناہ کرنے والا بندہ آ کر کے ہم سے معافی تلافی کر دے۔ یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہے۔ ابھی سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، پورب سے نکلتا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا اللہ نے توبہ کے دروازہ کو کھول کے رکھا ہے، کھول کے رکھا۔ ایک صاحب نے کہا کہ یعنی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ آخر اللہ رب العالمین نے اتنا وقت اپنے بندے کو کیوں دیا؟ کیوں دیا ہے بھائی؟ اتنی لمبا وقت اللہ نے توبہ اور استغفار کا کیوں دے دیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، وجہ ہے۔ اس روایت کے امام احمد نقل کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو اپنے دربار سے راندہ درگار کیا تو شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی اور کہا کہ اللہ رب العالمین تو نے اس کی وجہ سے ہمیں بھگا دیا، اس کی وجہ سے بھگا دیا، میں اس کی نسل کو تباہ و برباد کر دوں گا، اسے تیری اطاعت سے روک کر کے رکھوں گا، اسے معصیت کے راستے پر لا کھڑا کر دوں گا اور اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک کہ جان اس کے جسم کے اندر باقی رہے گی۔ اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر سنو، میں بھی اپنے اس بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا رہوں گا جب تک کہ اس کے جسم کے اندر میں جان باقی رہے گی۔ یعنی بندہ گناہ کرے گا مانگے گا معاف کروں گا میں، گناہ کرے گا مانگے گا معاف کر دوں گا میں، مجھے چیلنج کرتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت حلیمی ہے جس کی بنیاد پر یہ ابلیس بچ گیا، یہ اس طریقے کا جملہ کہہ دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت تک کے لیے مہلت دی ہے، سورج مغرب سے نکل جائے یا پھر انسان کی سانس یغرغر حلق میں اٹک جائے، جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ کلوز، تمہاری جان حلق میں آ کر کے اٹک جائے گی توبہ کا دروازہ بند، اور تم نے سامنے عذاب کو دیکھ لیا اور پھر توبہ کیا تب بھی توبہ کا دروازہ بند ہے۔ 3 وقت میں اللہ نے توبہ کے دروازہ کو بند کر دیا ہے، اس کی وضاحت حدیث کے اندر میں ہے۔ تو معلوم ہے کہ بندے کی توبہ اللہ اس وقت تک کیوں قبول کرتا ہے؟ اس لیے کہ ابلیس نے اللہ سے چیلنج کیا، اللہ نے کہا کہ ہم بھی اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کے جان حلقوم تک نہ پہنچ جائے۔ یغرغر کی کیفیت کیا ہے؟ بیان کیا گیا ہے کہ یغرغر کب ہوتا ہے، یعنی ایک مرنے والا اپنے آخری مرحلے پر قائم ہے اور سب سے باریک چیز لکوڈ بنا کر کے انسان اس کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے، سب سے پتلی شے ہے، لیکن وہ پتلی شے اس کے جسم یعنی اپنی زبان سے پورے منہ میں گھماتا رہتا ہے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ یہ ہے یغرغر کی کیفیت، اس کو یغرغر کہتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو پھر توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جاتی۔ توبہ کا تصور اسلام میں کیسا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ توبہ کا تصور دیکھیں اسلام کے اندر کیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی نوع انسان خطا کار ہے، آدم کی اولاد خطا کار ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار ہے۔ اسلام میں توبہ کا تصور کتنا جامع ہے۔
اللہ نے گناہ گاروں کو بھی، نبی نے فرمایا وہ بہترین گناہ گار ہیں، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن بہترین گناہ گار کب ہوگا؟ جب گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے گا۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے، سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رات اور دن میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ یہ ایک نبی کی کیفیت ہے، وہ نبی جو معصوم ہے، جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ نبی 70 مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور ہم ان کی امت گناہوں میں لت پت ڈوبی ہوئی اور پھر بھی توبہ اور استغفار کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا قلب، ڈر جو ہے ہمارے قلب کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ مومن تو وہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ڈر گیا اور اسے احساس ہوا کہ نہیں گناہ کر لیا میں نے، اب اس کے معافی تلافی کے لیے ایک دربار ہے، اور وہ دربار ہے اللہ رب العالمین کا، وہاں سے استغفار طلب کیا جائے۔ توبہ کا جو موضوع ہے بڑا وسیع ہے، نبیوں سے بھی خطائیں ہوئیں، صحابہ سے بھی خطائیں ہوئیں، لیکن وہ اپنی اس خطا پر مصر نہیں رہے، جمے نہیں رہے، ہوئی فوراً اللہ کے سامنے آ کر کے اپنے اس خطا کو اللہ کے سامنے رکھا اور اس کی تلافی کے لیے اللہ سے دعا مانگی۔ ایک نبی کی مثال دیتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کا تو سنتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے ایک مقام پر خطا ہوئی۔ کیا ہوئی؟ جب اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح کشتی بنا لو اور جتنے بھی تمہارے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں انہیں کشتی پر بٹھا دو، پھر اللہ کا عذاب آ گیا، اوپر بھی پانی، نیچے بھی پانی، پانی ہی پانی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس عذاب کی چپیٹ میں آ گیا۔ باپ ہے نا، پدر شفقت سے متاثر ہو کر ایک نبی پکار اٹھتا ہے رب کو۔ اللہ نے وہ جملہ ارشاد کیا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، الحق، تیرا وعدہ حق ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ کیا مطلب تھا کہ اللہ تو میرے بیٹے کو بچا لے، لیکن اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے ان چیزوں کا سوال مت کر جس کا علم نہیں ہو۔ جب اللہ رب العالمین کا یہ جملہ نبی نوح علیہ السلام کے لیے آیا تو انہوں نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، وقتی طور پر تھوڑے سے باپ کی جو شفقت ہے اس سے متاثر ہو کر کے نبی نے یہ پکارا حضرت نوح علیہ السلام۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ رب العالمین اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو وَأَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو تھوڑی سی چوک ہوئی لیکن فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگی ہے۔ ایسے یونس علیہ السلام قوم سے بیزار ہو کر کے شہر سے نکل گئے، اور نبی اس وقت تک اس شہر کو نہیں چھوڑ سکتا جہاں اسے بھیجا گیا ہے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حکم نہیں ہوگا آپ شہر نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن یونس علیہ السلام اتنے بیزار ہو گئے اپنی قوم سے کہ نکل گئے، اللہ نے سزا دے دی،
مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ دعا ہے یونس علیہ السلام. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ، مچھلی والا. جب اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچوا دیا تو مچھلی کی تاریکی دیکھیے، یعنی سمندر کی تاریکی، ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور وہاں سے پکارا ہے رب کو. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، یعنی ظلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تاریکی نہیں، تاریکی در تاریکی، تاریکی در تاریکی، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا. اور اس عمیق گہرائی میں جا کر کے مچھلی کے پیٹ سے رب کو پکارا ہے. کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک. سب سے پہلے توحید کی گواہی دی، نہیں ہے کوئی معبود اللہ رب العالمین تیرے علاوہ، الا انت سبحانک، تیری ذات ایک دم پاک ہے، صاف ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہو گیا. اللہ نے یونس علیہ السلام کی پکار کو اس سمندر کی گہرائی اور مچھلی کے پیٹ کی گہرائی سے سن لیا. اور آج ہم زمین کے اوپر بھی رہ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، وسیلہ ذرائع تلاشتے ہیں، کورٹ کچہری وکیل جج سب کو تلاشتے رہتے ہیں. اور یونس علیہ السلام کے پہلے بھی بہت سارے نبی گزرے ہیں، پکار لیتے ابراہیم علیہ السلام کو ہی، وہ تو جد امجد ہے نا، پکار لیتے ان کو. تو نہیں پکارا اس لیے کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ ڈائریکٹلی سن لیتا ہے. اور ایک بات بتاؤں، ہم جسے پکاریں اللہ کے علاوہ، فریاد کریں اس سے، کیا معلوم انہیں عربی نہ آتی ہو، فارسی نہ آتی ہو، اردو نہ آتی ہو، انگلش نہ آتی ہو، ہے نا. ہم جسے پکار رہے ہیں وہ یا تو ایک زبان کا، دو زبان کا مالک ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ تو بہت ساری زبانوں کے مالک ہیں نا. تو اگر ہم اپنی بھاشا میں مانگیں گے تو وہ کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے کہ انہیں تو بھاشا نہیں آتی. اور اللہ تو تمام بھاشاؤں کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ کو تو کسی بھاشا میں پکارو، اللہ تمہاری پکار کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. اس کی واضح مثال ہے سلیمان علیہ السلام. اللہ نے اس نبی کو یہ ملکہ دیا تھا کہ وہ چیونٹیوں کی بھی آواز کو سمجھ سکتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمام بھاشاؤں کو جانتا ہے، تو ہم اللہ کو کسی بھاشا میں پکار سکتے ہیں. لیکن تم جسے پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا ہے. اور اس سے زیادہ کمزوری اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو مرنے کے بعد خود چل کر کے قبرستان تک نہیں جا سکتا. جسے تم 4 آدمی کندھے پر لاد کر کے لے جاتے ہو، تمہاری فریاد کو کیا پوری کر سکتا ہے؟ بہرحال فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام سے چوک ہوئی، لیکن اللہ کے سامنے اپنی فریاد کو رکھا، اعتراف جرم کیا، اللہ نے بخش دیا، اللہ نے معاف کر دیا. اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام، اتنی بیماری تھی، ایک نبی اتنا برداشت کر سکتا ہے، جس کے صبر کی تعریف اللہ نے کیا، انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے ایوب کو صابر پایا. ان کے صبر کی خود رب تعریف کرتے ہو، کتنا صبر کیا ہوگا اللہ کے راہ میں. لیکن انسان تھا نا، کیسے مانگتے تھے اللہ سے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ مانگنے کا طریقہ ہے، یہ ایوب علیہ السلام نے سکھایا. بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، تمہارے پاس اللہ رب العالمین نے رزق کی تنگی کر دی ہے، آئیے یہاں اس طریقے سے ربی انی مسنی. ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ تو نے مجھے کس بیماری میں ڈال دیا، میری کیا خطا تھی، میری کیا غلطی تھی. انی مسنی الضر، اللہ میں بیمار ہوں، میں تکلیف میں ہوں، تو رحم کرنے والا ہے. یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے. میں بیمار ہوں اللہ رب العالمین، تو دیکھ رہا ہے، میری بیماری کی کیفیت کو سمجھ رہا ہے، تو ارحم الراحمین ہے اللہ رب العالمین، تو ہی مجھ پر رحم کر سکتا ہے، تیرے علاوہ رحم کوئی نہیں کر سکتا. اور اللہ نے رحم کیا، جتنا لیا تھا اس سے ڈبل دیا، جتنا چھینا تھا اللہ نے ایوب سے اس سے ڈبل دیا.
اور جتنی تکلیف تھی اس سے کہیں زیادہ خوشی تھی. یہ اللہ رب العالمین. تو غلطی کا ہو جانا یہ بشریت کا تقاضا ہے، لیکن اس پر جم جانا یہ ابلیس کا تقاضا ہے. اور مومن کا تقاضا کیا ہے؟ غلطی ہو جانے کے بعد رب کی طرف پلٹ جانا. یہ مومن کا شیوا ہے، یہ مومن کا طریقہ ہے. غلطی کا ہو جانا یہ انسانیت کا تقاضا ہے، ہو جائے گی غلطی، لیکن غلطی پر جم جانا یہ ابلیس کا شیوا ہے، اس کا طریقہ ہے. اس سے غلطی ہوئی تو وہ رجوع نہیں کیا. لیکن مومن کا شیوا کیا ہے کہ غلطی ہونے کے بعد پلٹ جاتا ہے رب کی طرف اور پھر اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے. یہ توبہ اور استغفار. صحابہ کرام سے بھی غلطی ہوئی اور ان لوگوں نے بھی اللہ کے سامنے آ کر کے توبہ کیا، استغفار کیا، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کعب ابن زہیر کا رضی اللہ تعالیٰ. اس میں یہ بات آئی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر یہ شخص کعبے کے غلاف میں بھی لپٹ جائے اسے قتل کر دو، وہاں اگر مل جائے تو. یہ آخری حد ہے، حرم میں قتل نہیں کر سکتے. لیکن نبی نے کہا یہ شخص اگر حرم میں بھی ہو، کعبہ کے غلاف میں بھی لپٹا ہو، قتل کر دو. لیکن بھگ گئے. بعد میں بھائی کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا. بھائی کی بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی راہ پناہ کہیں نہیں ہے، ایک ہی جگہ پناہ کی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. وہیں جا کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں گے اور ایمان کو قبول کر لیں گے. اسلام میں امن ہے، شانتی ہے. آئے نبی کے سامنے آ کر کے فجر کی نماز پڑھی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر فرمایا اے اللہ کے رسول اگر کعب ابن زہیر آپ کے سامنے آئے اور وہ ایمان قبول کر لے تو کیا آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں کر دیں گے. ارے کیوں نہیں کر دیں گے؟ اگر وہ آئے گا اسلام قبول کرے تو میں معافی کر دوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ہی تو کعب ابن زہیر ہوں. یہ سننا تھا کہ انصاری جھپٹ پڑے ان کے اوپر میں کہ میں قتل کر دوں گا. نبی نے فرمایا نہیں، یہ ارادہ کر کے آیا، توبہ استغفار کر کے آیا ہے، اللہ بخش دیا ہے. تو اللہ رب العالمین تو اتنا بڑا غفور رحیم ہے، کتنا بھی گناہ کر لو اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرنے کے لیے کھڑا ہے. محترم ناظرین، تو جہاں اللہ طائب یعنی استغفار کو قبول کرنے والا ہے، وہیں اللہ رب العالمین غضب کرنے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے. یہ یاد رکھیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کرتے جائیں کہیں گے کہ کر لیں گے توبہ استغفار کیونکہ اللہ تو غفور ہے. نہیں، ایک بہت ہی دقیق بات ہے یہ کہ گناہ کرنے کے بعد وقت کو ٹال دینا، گویا کہ آپ کا یہ سمجھ لینا ہے کہ ابھی ہماری زندگی باقی. نہیں، ہو سکے اللہ توبہ کی تمہیں توفیق نہیں نہ دے، تم مر جاؤ، کیا کرو گے؟ اس لیے گناہ کرنے کے بعد یہ نہیں سوچنا ہے کہ ارے کر لیں گے، نہیں کر نہیں لیں گے، کرو. یہ ٹال مٹول نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کس گھڑی آپ کی موت کا انتظار کر رہی ہے. تو اس بنیاد پر یہ سوچ کر کے اللہ غفور ہے، چلو گناہ کرتے رہیں گے. یہ شیطان سب سے بڑا جال بچھاتا ہے اللہ کی اس بندے کے لیے کہ اسے دلاسا دیتا ہے اللہ تو غفور الرحیم ہے، کرنا بعد میں توبہ کر لینا. تو اس خام خیالی میں یعنی اللہ رب العالمین نے جو دو پہلو یعنی اتارے ہیں، ان دونوں پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. نہیں معلوم ہے میں کب کس وقت اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، اس لیے گناہ ہو تو فوراً اللہ کے سامنے آ کر کے جھک جائیں، فریاد کر لیں. توبہ کرنے کی کچھ شرائط بھی ہیں. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو توبہ کرو تو توبہ نصوحا کرو، سچی توبہ کرو. اس کے تعلق سے کئی احادیث ہیں، میں صرف شرط بیان کر کے بات ختم کر دوں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ، بندہ جب اللہ کے سامنے توبہ کرنے آئے تو ان یقلع عن المعصیہ، پورا ارادہ کر کے آئے کہ دوبارہ نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں کروں. دوسرا الندم عن المعصیہ، جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندہ ہو،
شرمندگی پشیمانی ہو، ندامت ہو، ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو گناہ نہ کرنے یعنی گناہ کے چھوڑ دینے کا۔ دوسرا کام گناہوں پر شرمندہ ہونا، اور تیسرا کام آئندہ نہ کرنے کا۔ ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانہ کو لے کر کے اللہ کے سامنے آنا ہے۔ گناہ کو چھوڑ کر کے آنا یعنی کہ ماضی، پشیمان ہونا ہے اللہ کے سامنے، یہ حال ہے۔ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ مستقبل ہے۔ یہ تین شرطیں ہیں، ان شرط کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے، توبۃ نصوحا کریں، اللہ رب العالمین آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد پھر سے غیر ارادی طور پر اگر پھر سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر اسی شرط کے ساتھ اللہ کے سامنے آ کر کے معافی تلافی کرے، اللہ رب العالمین بخش لے گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔